ایک ہے شاہ بدیع الدین مدار رحمت اللہ تعالی علیہ، پیر و مرشد کی تلاش میں کہاں سے کہاں تک آ گئے، اور ان کی بارگاہ میں کئی مرید آئے، وہ بھی پیر کو ڈھونڈتے ہوئے مکن پور تک پہنچ گئے، پھر ان کو مقام دیا گیا، وہ کہیں سے اور پہنچ کر دین کو پھیلایا، اور وہاں جا کر کہا میں بھی ایک ایسا اللہ کا مخصوص بندہ ہوں، اگر چاہوں تو پل میں اس انداز میں مسجد بنا دوں، اور چاہوں تو مسجد کو ایک پل میں گرا دوں۔ اللہ کے ولی سے محبت کرو تو مالا مال کر دیتے ہیں، اور اللہ کے ولی کی بارگاہ میں ذرہ برابر بھی گستاخی کرو تو پھر وہ کہیں کا چھوڑتے نہیں۔ بس ایک بات کہہ کر میں تو اپنی بات کو ختم کر دوں گا کہ ہم نے بہت دن سے ثابت پیر کی بات نہیں سنی، آج ان کا دن بھی ہے تو تھوڑی بات ان کی کرتے چلے۔ علی احمد علاء الدین بابا فرید گنج شکر کے پاس رہ کر کے بڑی پیاری تعلیم حاصل کی۔ ماں دے کر جب آئی کہا بھائی میرا بیٹا یتیم ہو گیا، اپنی گود میں بٹھایا بابا فرید نے، پیچھے ہاتھ پھیرتے رہے، بال کا گچھا نظر آیا، اپنی بہن سے کہتے ہیں یہ تو بہت بڑا ولی ہے، کامل بنے گا۔ کہا یہ یتیم ہے، میں نے تمہارے حوالے کیا، اس کو تکلیف نہ دینا۔ بابا فرید کہتے ہیں دیکھو تمہارے سامنے آج اس کو پورا لنگر کھانا سونپ دیتا ہوں، یہ جس کو چاہے گا کھلائے گا، یہ جس کو چاہے گا بھوکا رکھے گا، یہ اس کی مرضی کی بات ہے۔ ماں مطمئن ہو گئی، اب میرے بیٹے کے لیے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تو ماں نہیں آئی، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 12 سال نکل گئے، اپنے بیٹے کو نہیں دیکھا۔ 12 سال کے بعد ماں کے دل میں یہ تڑپ اٹھی کہ دیکھوں میرا بیٹا کہاں تک پہنچا ہے، میرا بیٹا کون سے مقام تک فائز ہوا ہے۔ 12 سال کے بعد ماں جب آتی ہے اپنے لال کو دیکھ کر کلیجہ منہ میں آ جاتا ہے۔ علی احمد علاء الدین کی ایک ایک ہڈی گنی جا رہی تھی، اور وہ ہاتھ پکڑ کر چلتے تھے، ہاتھ پکڑ کر لے آئی حضرت بابا فرید کے سامنے۔ میرے بیٹے کا یہ حال کر دیا، ایک ایک ہڈی گنی جا رہی ہے، اس کو تو نے کھانا دیا نہیں ہے۔ بابا فرید کہتے ہیں میں نے تو پورا لنگر کھانا اس کے حوالے کر دیا، اس کو کس نے روکا تھا؟ اے علی احمد علاء الدین بتاؤ تمہیں کس نے روکا ہے؟ کہتے ہیں مامو جان آپ نے لنگر کھانا سونپا تھا، کھانے کی اجازت نہیں دی، اس لیے میں نے آپ کے لنگر کھانے کا ایک دانہ تک نہیں کھایا۔ پھر کیا کھاتے رہے؟ پتے کھاتا رہا، لکڑیاں کھاتا رہا، اور اپنی زندگی اپنی خدمات انجام دیتا رہا۔ اب بابا فرید کہتے ہیں تم نے صبر کی انتہا کر دی، ہم تمہیں صابر کا خطاب دیتے ہیں۔ اس دن سے لوگ انہیں صابر پیا کہنے لگے۔ اب ولایت کے درجے پر فائدہ دیکھیے ولی کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ ہم تو صرف مزار سمجھ کر چلے جاتے ہیں، لیکن کون ولی کتنا طاقتور ہے یہ ہمیں پتہ نہیں۔ ہر ولی کو اللہ نے الگ الگ طاقت دی ہے، اور ولی سے جو چیز صادر ہو جائے اس کو کرامات کہتے ہیں۔ اور میرے دوستو حضرت علی احمد علاء الدین صابر پیا کو وہ مقام حاصل تھا کہ آپ کسی پر نظر ڈالتے تو اس کی حالت بدل جاتی۔ آپ اندازہ لگاؤ جب نظر کا یہ عالم ہے تو ان کا کیا عالم ہوگا۔ اب غور کریں میرے دوستو کہ آپ جب مکمل ہو گئے، آپ کو ولایت نامہ دے دیا گیا، جاؤ ہم نے تمہیں دہلی کی ولایت دے دی۔ اس وقت دہلی کے ولی کامل تھی جمال الدین ہانسوی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اس وقت لائٹیں نہیں تھی، اندھیرا تھا، آپ رات کی تاریکی میں دہلی پہنچے، اور جمال الدین ہانسوی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کہا کہ یہ بابا فرید کا ولایت نامہ ہے، مجھے یہاں بھیجا گیا، پڑھ لو۔ ہوا کا تیز جھونکا آتا ہے، چراغ بجھ جاتا ہے۔ جمال الدین ہانسوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ابھی اندھیرا ہے، صبح پڑھ لیں گے۔
آپ نے انگلی پہ پھونک ماری، انگلی میں ایسی روشنی کہ پورا کمرہ جگمگانے لگا. کہا اب پڑھ لو. کہا اتنی تیزی، اتنی جلد بازی، آپ دہلی کو جلا کر راکھ کر دو گے. اور حضرت جمال الدین ہانسوی نے وہ ولایت نامہ اٹھا کر پھاڑ دیتے ہیں، آپ کو جلال آ جاتا ہے. فرماتے ہیں تم نے ولایت نامہ پھاڑ دیا ہے، ہم نے تمہاری نسل سے ولی کو اٹھا دیا. اللہ والا ہوتا ہے، اس کی ہر چیز اللہ والی ہوا کرتی ہے. وہ کہہ دے تو اللہ اس کو قبول کر لیتا ہے. جمال الدین ہانسوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دونوں بیٹے عالم فاضل ہوتے ہوئے وہ اس مقام تک نہیں پہنچ پائے جس مقام پر انہیں پہنچنا چاہیے. آپ واپس آ گئے تو پھر آپ کو بھیجا گیا کلیئر. اب آپ کلیئر جائیے. کلیئر آئے تو جمعہ کا دن ہے. آپ جا کر پہلی صف میں بیٹھ گئے. اب وہاں تو سب کا نام لکھا تھا، پہلی صف والا ہے تو اس کا نام لکھا تھا کہ یہاں میں بیٹھوں گا، دوسرا کوئی بیٹھ نہیں سکتا. پہلی صف والے آئے آپ کو دوسری صف میں کر دیا، دوسری صف والے آپ کو تیسری صف میں کر دیا، یہاں تک کہ صابر پیا مسجد کے باہر ہو گئے. نماز جمعہ ہو گئی تو آپ نے چودھری کو بلایا، وقت کے بڑے پرمکھ کو بلایا. کہا بھائی میں اللہ کا ولی ہوں، یہ ولایت نامہ ہے. تو دیکھیے میرے دوستو، جاہل جو ہوتا ہے وہ جہالت میں اپنے آپ سے زیادہ کسی کو سمجھتا نہیں. اس لیے قرآن عظیم میں اللہ فرماتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جاہلوں سے بحث مت کرو، سلام کرتے ہوئے گزر جاؤ. بھائی جو تو کر رہا ہے بہت اچھا کر رہا ہے، اس لیے کہ اس کو کہو کہ مانے گا نہیں. ویسے ہی وہ لوگ تھے، حضرت ثابت پیا نے کہا میں اللہ کا ولی بن گیا، کہ ہم کیوں مانے؟ آپ ولی ہے تو کرامت دکھائیے. تو آپ نے کہا کیا کرامت دیکھنا چاہتے ہو؟ جیسے لوگ تھے ویسی کرامت دیکھنے انہوں نے پسند فرمائی. اب وہ جو پرمکھ تھا، جو چودھری تھا، اس نے کہا بتائیے میری بکری گم ہو گئی ہے. کچھ اور کہتا آپ کچھ اور دکھا دیتے، لیکن اس نے کہا بتائیے میری بکری گم ہو گئی ہے، کہاں ہے؟ آپ نے کہا تیری بکری کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میری بکری کا نام ہرمنا ہے. آپ نے آواز دی ہے ہرمنا کے کھانے والوں داخل ہو جاؤ مسجد میں. یہ اللہ کے ولی کے علم کا یہ عالم ہے تو میرے نبی کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ کس نے کھایا ہے یہ پتا ہے، کون کھا گیا ہے یہ پتا ہے، تب تو آواز دے دی. اور اللہ کا ولی چاہے پیٹ میں بھی بلوا لیتا ہے، اور آپ نے بلوا کر دکھایا. آپ نے کہا ہرمنا کے کھانے والوں مسجد میں داخل ہو جاؤ. 10 سے 12 آدمی دوڑتے ہوئے آئے، آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے. آپ نے کہا تو نے اس کی بکری کو کھایا، تو نے ذبح کیا، تو نے کھایا؟ کہا ہم نے نہیں کھایا. ان کو یوں کہ انہوں نے تھوڑی دیکھا ہے، ہم نے کیا کہ ان کو کیا معلوم ہے. وہ آپ نے کہا سچ بولو. کہا ہم سچ ہی بول رہے ہیں. ثابت بیان کا بول ہرمنا کس کے پیٹ میں کتنا کتنا ہے؟ اندر سے آواز آئی اس نے 250 کھایا، اس نے 500 کھایا ہے، اور انہوں نے مجھے کاٹ کے کھایا ہے. یہ اللہ کے ولی کی پاور ہے میرے دوستوں. یہ اللہ کا ولی ہے جو مزار میں بیٹھ کر کے بھی لاکھوں کو آج کو جمع کر رہا ہے تو میرا معین الدین جمع کر رہا ہے. ماننے والوں کی کمی نہیں ہے. ہر جانے والا یہی کہتا ہے فاجائے ہند ہے دربار والا تیرا، محروم نہیں جاتا مانگنے والا تیرا. اندھوں کو آنکھیں اگر چاہیے تو دربار معین الدین اجمیری مل جاتی ہے. وہ بھی کیسے ملی آپ دیکھیں. اورنگزیب عالمگیر نے ایک لمحے میں آنکھیں دلا دی. اور دل سے مانگو تو یہاں کیا نہیں ہے، دل سے مانگنا پڑتا. چلو بولو سے فاتحہ پڑھ، فاتحہ تو ہر کوئی پڑھ جائے. ارے فاتحہ سے چھٹکارا نہیں ہے. دیکھیے آپ یہاں بھی میں نے کہا الفاتحہ تو آپ نے ہاتھ اٹھا دیا. مجلس ختم ہوگی تب الفاتحہ ہوگا. اب اس کے بعد دیکھ بنی ہے تو الفاتحہ، درگاہ پر الفاتحہ، خانقاہ میں فاتحہ، قبرستان میں فاتحہ. کہاں نہیں ہے فاتحہ؟ قرآن کھولو تو پہلی سورت فاتحہ. کہیں آپ کو چھٹکارا نہیں بغیر فاتحہ کے. مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ مانتے ہو تو ماننے والا پڑھے گا، نہیں مانتے تو دوسرا آگے پڑھ لے گا. فاتحہ ضرور پڑھے گا. اس لیے کہ قبرستان میں ڈھولتا سے تو بچتے نہیں ہیں. وہاں جا کر صرف قرآن کے علاوہ کچھ پڑھ ہی نہیں پائے گا.
اور مفسرین کرام فرماتے ہیں 3 بار قل ہو اللہ شریف پڑھو تو 1 قرآن کا ثواب ملتا ہے. مانے اس کے لیے نہ مانے اس کے لیے کچھ نہیں ہے. اب یہ لوگ کہتے ہیں ہم نے کھایا نہیں ہے، آپ غلط بول رہے ہیں. اب اندر سے آواز آئی ہے انہوں نے کھایا ہے. اب جاہلوں نے ان کی جہالت بتانے کا یہ تو کرامت نہیں، یہ تو جادو ہے، ہم آپ کو نہیں مانتے. آپ بار بار سمجھاتے رہے نہیں سمجھے. دوسرا جمعہ گیا، پھر آپ پہلی صف میں، دوسری صف میں، تیسری صف میں مسجد سے باہر ہو گئے تو آپ نے کہا اے کلیت کی جامع مسجد، اب تک لوگ مجھ میں نماز پڑھتے تھے، تو پڑھ لے. بس اتنا کہا، جتنے تھے سب دب گئے. یہ پتہ چلا کہ ان کی بارگاہ میں یوں نہیں جایا جاتا. اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جانا ہو تو کیسے جایا جاتا ہے؟ علماء کی محفل میں آؤ تو زبان صاف کر کے آؤ، اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جاؤ تو دل کو صاف کر کے جاؤ. وہاں دل سے مانگا جاتا ہے. 5 منٹ فاتحہ پڑھ کے باہر آئے تو سب کچھ کام ہو جائے گا. نہیں میرا کام ہو جانا چاہیے، تو یوں نہیں ہوتا بھائی. مانگنے کا ڈھنگ تو سیکھ لے. یہ ہو جانا چاہیے تو وہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ جب چاہیں گے تب ہوگا، وہ دیں گے تب لے گا. اس لیے میرے دوستو آپ کو اب تقریر بڑی شاندار سماعت فرمانی ہے. میں اپنی بات کو یہیں ختم کر دیتا ہوں، اس لیے بولتے جائیں گے تو وقت چلا جائے گا اور پھر وقت کی قدر کرنی ضروری ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.